السلام علیکم ناظرین، کشمیر لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کی میزبان شیخ سحر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں پولیس نے ایک غیر مقامی مزدور کو ایک عورت کے ساتھ زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ بھارتی فوج نے جموں و کشمیر میں نائٹ ویژن کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے ٹارگٹ فائرنگ میں پاکستانی سنیپر کو ہلاک کر دیا۔ اس سال سیب چین کے ذخیرے مالکان کا ناقص معیار اور طلب کی کمی کی وجہ سے اس سال بیشتر سیب کی پیداوار ڈیلروں کو فروخت ہوئی ہے، کیونکہ کاشتکاروں نے اپنی پیداوار کو مستقبل میں فروخت کے لیے ٹھنڈے ذخیروں میں نہیں رکھا ہے۔ ادھر عوامی نیشنل کانفرنس ANC کے سینئر نائب صدر اور جموں و کشمیر سول سوسائٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کے سربراہ آرٹیکل 370A کے تحفظ کے لیے جموں خطے کے معروف سول سوسائٹی کی چہروں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جمعہ کو متعدد ملاقاتیں کی۔ جمعہ کے روز متعدد علاقوں سے آنے والے مسافروں نے شکایت کی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ آپریٹرز مختلف راستوں پر چلتے ہوئے منمانی سے انہیں زیادہ وصول کرتے ہیں، جس سے حکومت نے طے شدہ کرائے کی فہرست کو ہواؤں پر پھینک دیا۔ جموں و کشمیر کی مرکزی دھارے کی اعلیٰ قیادت ہفتے کے روز اس علاقے میں عوامی اتحاد برائے گپکار علامہ PAGD کا پہلا اجلاس منعقد کرنے کے لیے جموں پہنچی ہے، جس میں ان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل میں حصہ لیں گے یا نہیں۔ DDC پولز۔ قومی پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے رنگ برنگی شیشوں کے ذریعے اپنی جماعت کو ملک دشمن ہونے کی حیثیت سے دکھانے کے خلاف احتیاط کرتے ہوئے آج کہا کہ جب بھی جموں و کشمیر کو بچانے کی بات آتی ہے تو سب کی نگاہیں NC پر تھی اور کسی نے بھی BJP کی طرف نہیں دیکھا۔ جموں و کشمیر میں وادی کی مچھلیوں کی ذاتیں کم ہو رہی ہے، کیونکہ 13 پرجاتیوں میں سے 8 محدود ہو گئی، جبکہ 5 مچھلیوں میں سے 2 مچھلیوں کی ذات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جموں و کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے جمعہ کو کہا ہے کہ وہ پارٹی کے ہر کارکن کو امداد فراہم کر رہے ہیں جو عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ جمعہ کو مرکزی وزیر ریتندر سنگھ نے جمعہ کے روز کہا کہ بھارت میں کوئی بھی سیاسی جماعت جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کو بحال کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اقتدار سے باہر ہونے پر ہی خود مختاری یا خود حکمرانی کا بیڑا بعض حزب اختلاف کے رہنماؤں نے اٹھایا ہے۔ ایک سال کے دوران پہلی بار جموں میں اپنے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک واضح طور پر جذباتی فاروق عبداللہ نے جمعہ کے روز کہا کہ وہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ اس ریاست کے عوام کے آئینی حقوق بحال نہیں ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے جمعہ کے روز BJP پر کشمیری پنڈتوں کو بطور ووٹ بینک استعمال کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ برادری ابھی بھی وادی میں ان کی واپسی اور بحالی کے منتظر ہے۔ امریکی عدالتوں نے انتخابی غلط استعمال سے متعلق مشی گن اور جارجیا میں ٹرمپ مہم کے مقدموں کو خارج کر دیا۔ جمعہ کے روز وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے ایک اسپتال میں نومولود کی لاش برآمد ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے جمعہ کے روز کہا تھا کہ حکومت آئین پر عمل نہیں کرتی بلکہ ہندوستانی جنتا پارٹی BJP کا ایجنڈا ہے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد اور سعید احمد نقشبندی نے مشہور جامع امام الدعوہ جمعہ کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر کشمیر کے مرکزی پادری میر وعظ عمر فاروق کو رہا کریں، جو 5 اگست 2019 سے نظر بند ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشانک نے جمعہ کے روز کہا کہ ہندوستان کی نئی قومی تعلیمی پالیسی NEP مساوات، معیار اور رسائی کے تصورات پر مبنی ہے۔ جمعہ کے روز جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں پامپور کے میج کے علاقے میں ایک مقابلے میں ہتھیار ڈالنے کے بعد 2 لشکری طیبہ عسکریت پسند مارے گئے، جبکہ ایک نے ہتھیار ڈالے۔
ادھر حج کمیٹی آف انڈیا نے کورونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ حج 2021 کے لیے ایکشن پلان جاری کیا ہے۔ ہدایات جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے لیے فوری طور پر کوئی ریلیف نہیں ملا تھا، جس سے جمعہ کے روز بمبئی ہائی کورٹ کے سامنے ان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت نامکمل رہنے کے بعد جمعہ کے روز خودکشی کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جمعہ کے روز پی ڈی پی کے چیف اور سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر محبوبہ مفتی نے نئی دہلی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے بعد جموں و کشمیر میں سب اچھا ہے تو پھر یہاں اختلاف رائے پر کیوں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آج کی سرخیاں اختتام پذیر، دیجیے اپنی میزبان کو اجازت، کل پھر سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔